اور بخاری مسلم کی حدیث متفق علیہ، بڑی زبردست حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ انسان کا تو مال وہ ہے جو اس نے خرچ کر لیا، خرچ کر کے کھا پی لیا یا پہن لیا کپڑوں کی شکل میں۔ انسان اپنے اوپر یہی لگا سکتا ہے نا، کپڑوں میں ہی آپ کا گھر بھی شامل ہے، وہ بھی آپ کا شیلٹر ہوتا ہے، جیسے یہ جسم کا شیلٹر ہے، یعنی شرمگاہ چھپانے کے لیے، وہ ویسے شیلٹر ہے۔ یا تو وہ مال جو تو نے اپنے اوپر لگا لیا وہ تیرا مال ہے، یا تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے سٹور کر لیا، وہ تیرا مال ہے۔ باقی تو تیرے ورثاء کا مال ہے جو تیرے مرنے کے بعد تقسیم کر لیں گے۔ تو عقل مند بندہ کون ہے؟ جس کو اللہ نے دولت دی ہے وہ خرچ کر کے، وہ جو خرچ کر رہا ہے سر وہ خرچ نہیں ہو رہی، وہ آخرت میں جمع ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا میں 700 گنا تک کر کے لوٹاؤں گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو بندہ امیر ہے نا وہ بڑی آسانی سے جنت کما سکتا ہے۔ غریب آدمی کے لیے ادھر بھی مشکل ہے، جنت کمانا بھی مشکل ہے، ٹھیک ہے، حقیقت بات ہے۔ وہ بخاری مسلم میں آتا ہے نا، کچھ یعنی غریب اصحاب حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ علیہ وسلم امیر لوگ تو پیسے خرچ کر کے تو جنت کما لیتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں نماز کے بعد سب سے زیادہ زور اللہ کی راہ میں خرچ، پہلا سپارہ سٹارٹ ہی اس سے ہوتا ہے، ایمان لائے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم تو پیچھے رہ جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلو تم اس طرح کیا کرو، ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یا 33 دفعہ اللہ اکبر اور 1 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لو تو تمہاری کمپنسیشن ہو جائے گی۔ کچھ دنوں بعد وہ پھر آ گئے، یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ جو امیر صاحب ہیں نا انہوں نے بھی یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، اب کیا کریں؟ تو سر اس کا تو کوئی آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ کے فضل کو میں تو نہیں روک سکتا، اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک، پھر وہ آگے نکل گئے، ٹھیک ہے۔ تو جنت کمانے کے لیے اگر مال ہے نا سر تو پھر آپ کو کوئی ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سوائے فرائض پورے کرنے کے۔ حضرت عثمان غنی نے کتنے کافر قتل کیے ہیں جس پہ ان کو جنت ملی ہوئی ہے؟ غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے، احد میں آپ کو پتہ ہے میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے، پھر اللہ نے معاف کر دیا، اس کے بعد بھی آپ کو کوئی کنٹریبیوشن کسی قتال میں نظر نہیں آئے گی، لیکن 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہے، 3 دفعہ مال خرچنے کے اوپر۔ 1 دفعہ مسجد نبوی کی زمین توسیع کے لیے وقف کی، نبی علیہ السلام فرمایا جنتی۔ دوسری دفعہ کنواں، جہاں میٹھے پانی کا کنواں بھی بڑا ایشو تھا نا مدینہ شریف میں، ریگستانی علاقہ تھا، جنت کی بشارت۔ تیسری دفعہ غزوہ تبوک کے موقع پہ 700 اونٹ دے دیے، 700 سر، ایک اونٹ بھی آج 2-2.5 لاکھ روپے کا ہے آج، اور وہ 700 اونٹ کو ذرا سب دے کروڑوں روپے دیے، اور بماسمان۔ تو اس وقت تو آپ نے فرمایا عثمان جنتی ہے، آج کے بعد جو مرضی کرے، لیکن سر انہوں نے اپنی مرضی پھر بھی نہیں کی تھی۔ ہاں جی، ترمذی میں موجود ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ آنسوؤں سے داڑھی بھی تر ہو جاتی۔ تو صحابہ پوچھتے آپ کو تو 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنا ہوا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منزلیں آسان ہوں گی، اور جس کی یہ پھنس گئی اگلی منزلیں اس کی پھر مشکل در مشکل ہوں گی۔ سر جس کو 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہو، اس پہ اتنا خوف کا غلبہ ہو، وہ اسی لیے کہ عقل نہ ہوئے تھے موجیں ہی موجاں، اور عقل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچاں۔ جس کو عقل ہے نا تو وہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ خدا کی تقدیر کے فیصلے یہ بڑے سخت ہیں، وہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے۔ اور میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ اصل میں نا اللہ نے بھی بشارت انہی کو دی ہے جن کے بارے میں کانفیڈنس تھا کہ بعد اینکی پینکی نہیں کرنے لگے۔ ہر بندے کو بشارت ملتی بھی نہیں ہے۔ ہم میں سے کسی کو ٹکٹ مل جائے تو سر آپ دیکھ لیں پھر کیا ہو، نہیں ملا ہوا تو سنبھالے نہیں جا رہے، ہر جناب نماز بعد دعا کرتے ہیں اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، تو کرنا کرانا کچھ بھی نہیں، تو اس لیے ہمیں بھی بشارتیں بھی نہیں ہیں پھر وہ۔